نازل کرنے والا اللہ، اتارنے والا اللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ قرآن کتابی شکل میں آسمان سے ایک ہی مرتبہ بھیج دیا؟ نہیں۔ ہاں، کیسے اتارا اللہ تعالیٰ؟ جبرائیل علیہ، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے اور جبرائیل علیہ السلام وہ آیت لے کر کس کے پاس پہنچتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو نبی بھی قرآن کو لکھے نہیں، نبی بھی پوری کتاب جمع کر کے نہیں رکھے۔ نبی کیا کرتے؟ صحابہ کو سناتے۔ اب جو صحابی جس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے یا تو فوراً یاد کر لیتے یا نہیں تو لکھ لیتے۔ اب اس زمانے میں لکھنے کا جو بھی طریقہ تھا، چمڑوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر جو بھی لکھنے کا طریقہ تھا، وہ ہر صحابی کے پاس کچھ آیتیں، کچھ سورتیں جو سنے وہ لکھ کے رکھ لیے۔ اور عربوں کا حافظہ بڑا گہرا تھا، میں بولا تھا اس سے پہلے، بڑا تیز حافظہ عربوں کا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا، عربوں کو اس لیے چن لیا کیونکہ ان کا حافظہ بڑا تیز تھا۔ میں مثال بھی دیا ایک چھوٹے صحابی کا، نام یاد ہے کسی کو؟ چلیے ٹھیک ہے، وہ صحابی کیا کرے، 6-7 سال، 5-6 سال کی عمر تھی، لیکن صرف راستے سے آنے جانے والوں سے سن کر کتنا قرآن یاد کرے؟ جب ان کے قبیلے والے سب اسلام قبول کرے تو ان سب کے لیے امام جس کو چنا گیا وہ چھوٹے بچے کو چنا گیا، کیونکہ وہ قرآن سب سے زیادہ یاد کر چکے تھے ان کے قبیلے میں۔ تو ایسا حافظہ تھا عربوں کا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کے حافظے کے تعلق سے انشاءاللہ میں پھر کبھی بتاؤں گا کیسا ان کا اور ہمارے محدثین کا علم تھا، کیسے وہ یاد کرتے تھے، کیسا یاد رکھتے تھے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال اب یہ قرآن کیسے نازل ہوا یہ آپ لوگوں کو ذہن میں رہے، اس لیے آسان انداز میں بتا رہا ہوں اتارنے۔ اچھا، اور ایک بات، کیا قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اور پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے؟ ایسا نہیں ہوا۔ کیسا ہوا پھر؟ 23 سال میں، ماشاءاللہ 23 ایئرز پورے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کیسے؟ جب بھی جو موقع آتا اس موقع کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کر دیتا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ مکہ میں پردہ کرنا فرض نہیں کیا گیا تھا، مکہ میں جب صحابہ تھے 13 سال تھے، لیکن 13 سال میں پردے کا حکم نہیں ہوا۔ مکہ میں 13 سال تھے، لیکن 13 سال میں نماز 5 ٹائم کی فرض نہیں ہوئی تھی۔ مکہ میں 13 سال تھے صحابہ، لیکن مکہ میں شراب کے بارے میں بھی حکم نہیں آیا تھا۔ ایسے کئی حکم ہیں جو مکہ میں نازل نہیں ہوئے۔ 13 سال لگے، قرآن اترتے گیا، لیکن موقع کے حساب سے، ہر موقع کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ کچھ آیتیں، کچھ سورتیں تھوڑے تھوڑے کر کے اترتے گئے۔ اچھا، اب جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے قرآن کو، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی وحی کے ذریعے سے بھیج دیتا، ٹھیک ہے۔ نبی کے دل میں کچھ آیتیں اتار دیتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح قرآن اترتا گیا۔ اب اس قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے گئے، صحابہ لکھتے گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح پورا قرآن 23 سال میں مکمل ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ایک جگہ ایک کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف فتوحات جاری ہے، دشمنوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اور ایسی جنگوں میں صحابہ شہید بھی ہو رہے ہیں، حافظ قرآن شہید ہو رہے، جن کو پورا قرآن یاد تھا ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ اب ایسے حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے ریکویسٹ کرنے لگے، بار بار بولنے لگے، آئے ابو بکر قرآن کے مسئلے میں کچھ تو کیجئے، آپ جمع کیجئے، کچھ تو کیجئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو انکار کر دیے، لیکن بعد میں مان گئے، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری دی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ کو لے کر قرآن کو جمع کرنا شروع کرے۔ اب کیسے قرآن کو جمع ہوا، قرآن کو کیسا جمع کیا گیا؟ دیکھیے، 4 طریقوں سے قرآن کی آیتوں کو تصدیق کرتے تھے۔ کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسے؟ پہلا، ایک تو خود حافظ قرآن تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ خود حافظ قرآن تھے۔ اب صحابہ کو بولے، اے صحابہ، تمہارے پاس جو قرآن ہے، جو آیتیں ہیں، جو تم نبی سے سنے قرآن کی آیتیں، جو مصحف لکھے ہوئے ہیں، وہ سب لے کے آؤ میرے پاس، تمہارے پاس جتنے ہیں وہ سب لے کے آؤ۔ تو پہلے کیا کرتے؟ بولتے اچھا تمہارے پاس قرآن کی آیت ہے، ایک سورت ہے، سناؤ مجھے۔ سننے کے بعد، کیونکہ یہ خود بھی حافظ قرآن تھے، تو اب یہ 4 طریقوں سے تصدیق کرتے۔ پہلے وہ جو قرآن سنا رہے ہیں صحابی، وہ قرآن خود زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حافظ قرآن تھے، وہ سنتے، تصدیق کر لیتے، ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ 2 آدمی گواہ
جب تک دو آدمیوں کی نہیں اچھا دوسری چیز کیا ہے اس میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے، کس کے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ، ان لوگوں کو بھی جو کمیٹی بنا کے رکھے تھے، ان لوگوں کے سامنے بھی وہ جو ابھی صحابی لے کر آئے اس آیت کو اور اس آیت کو سناتے، دیکھو یہ آیت آپ بھی سنے تھے کیا؟ ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر کہتے کہ ہاں یہ آیت اتری تھی میں بھی سنا تھا، ٹھیک ہے. دوسرا تیسرا طریقہ، دو آدمی جب تک گواہی نہیں دیتے کہ ہاں یہ آیت فلاں وقت فلاں جگہ اتری میں بھی دیکھا تھا، گواہی دو آدمیوں کی جب تک نہیں لیتے تو اس وقت تک کسی اور صحابی کے پاس سے کوئی آیت نہیں لیتے. پھر چوتھا یہ کہ پیش کردہ آیت یعنی جو صحابی آ کے سنائے اس آیت کے مقابلے میں دوسرے صحابہ بھی جو لکھے آیتیں وہ آیتوں کو ان آیتوں سے مقابلہ کیا جاتا. مطلب یہ ہے کہ نبی سنائے، سننے والے ایک نہیں ہوتے نا، کئی صحابہ ہوتے. اچھا تم سنائے نا، ٹھیک ہے، اور یہ آیت اترتے خود کون تھے؟ ان کو بھی بلاؤ. اچھا ان سے بھی سنتے، ان کے پاس لکھی ہوئی ہے کیا؟ تمہارے پاس بھی لکھی ہوئی، ان کے پاس بھی لکھی، ان کے پاس بھی لکھی ہوئی. اچھا تم سنا رہے. اس طرح جتنے لوگوں کے پاس وہ آیت ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ کے اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسخہ بنائے. یاد رکھو، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں سوال کر لینا. اب یہ سب ایک نسخہ قرآن کا جو کہ الگ الگ آیتیں الگ الگ سورتوں کی شکل میں صحابہ کے پاس تھا، اب ایک جگہ جمع ہوا کس کے زمانے میں؟ جی کنفیوز میں ہے بی بی، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن ایک مصحف کی شکل میں، ایک نسخے کی شکل میں تیار ہو گیا. اب یہ جو نسخہ تیار ہوا اس میں ہر سورت الگ الگ تھی. مطلب جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے قرآن کا سب سے پہلا سورہ، دوسرا سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ. تیسرا سورہ کون سا ہے؟ سورہ آل عمران. اس کے بعد سورہ نساء. تو اس طرح اب ایک جگہ تو جمع ہوا لیکن سورہ فاتحہ کا الگ نسخہ، سورہ بقرہ کا الگ نسخہ، سورہ آل عمران کا الگ نسخہ، بہرحال الگ الگ سورتوں کے الگ الگ نسخے بنے. ایک جگہ نہیں جمع، ایک جگہ نہیں بنا، پھر بھی پوری قرآن ایک جگہ نہیں جمائے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سورت کا الگ الگ نسخہ بنا کے رکھ دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اچھا اور سورتوں کی ترتیب بھی نہیں تھی، صرف ایک نسخہ بنا. ٹھیک ہے، ایک نسخہ، ایک کتاب، مثال کے طور پر ایک کتاب بنے. اب اس کے اندر جیسا کہ ہمارے پاس بھی ہوتے نا پارے، چھوٹے چھوٹے پارے ہوتے نا، ایک پارا دو پارا، اس زمانے میں بھی ایک سورہ، دو سورہ، تین سورے، چار سورے، اس طرح 114 صورتیں الگ الگ نسخوں میں جمع ہو گئی. لیکن کون سی پہلے ہے کون سی بعد میں ہے پوری ایک جگہ ابھی بھی جمع نہیں ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو نسخہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جو پہلے بنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کس کے پاس گیا؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ دوسرے خلیفہ تھے، ان کے پاس تھا. اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ نسخہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بولیے. عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور کس کی بیوی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یہ نسخہ تھا. ٹھیک ہے، اچھا یاد رکھ لو. اب کیا ہوا؟ 25 سے 35 ہجری میں جہاد کے لیے صحابہ اب مختلف علاقوں کو جانے لگے. صحابہ جب جانے لگے الگ الگ مطلب فتوحات کرتے ہوئے ہر ایک علاقہ صحابہ کے ہاتھوں میں آتے جا رہا تھا، تو صحابہ اسے الگ الگ قرأتوں میں تلاوت کرنا شروع کرے. اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو، اچھا یاد رکھ لینا، اللہ کے لیے بڑی علمی بات ہے لیکن اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو. صحابہ گئے، اب مکہ مدینہ میں نہیں ہے. دیکھیے پہلے مدینہ میں تھے، بعد میں مکہ فتح ہوا، پھر اس کے بعد ادھر یمن، مصر، کیا ہے روم، ٹھیک ہے نا، اس طرح عراق، یہ سب چیزیں ایک 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 کوفہ، بصرہ، یہ سب کیا ہے مسلمان فتح کرتے ہوئے جا رہے. اب الگ الگ علاقوں میں جو بھی صحابی گئے اب وہاں کے گورنر بنا دیے گئے، تو اب وہاں پر وہ تلاوت کر رہے. تو تلاوت کرنے کا طریقہ، قرأت کرنے کا جو طریقہ تھا، یہ الگ الگ طریقوں میں تلاوت ہو رہا تھا. قرآن مکمل 7 قرأتوں میں اس کی تلاوت ہو رہی تھی. جیسا کہ آج بھی کچھ قاریوں کو آپ سنیں گے تو
کیا ہوتا، اپنے کو سننے میں وہ زیر زبر کا فرق ہوتا، کبھی پیش ہوتا وہاں پر، لیکن پڑھنے والے اسے زبر کی طرح پڑھتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ سب صحابہ عربی زبان کے ماہر تھے تو مطلب میں، میننگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسا کہ ہم لوگ بھی، اگر ہماری یہاں کی لینگویج اردو ہے، اسی طرح پاکستان کی لینگویج بھی اردو ہے، لیکن بات کرنے کے انداز میں تھوڑے سے حروف الگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ تمل ناڈو جائیں گے، یا نہیں تو ادھر کڑپا جائیں گے، یا نہیں تو یہیں پر ہمارے بنگلور کو جائیں گے، تھوڑا سا اگر آگے چلیں گے، اسٹیٹ بدلیں گے تو بات کرنے کا انداز الگ ہوتا. اردو زبان ہی سب بات کرتے. مہاراشٹر جائیں گے، وہاں کے بامبے لوگوں کی بھی الفاظ الگ ہوتے ہیں، مطلب وہی ہوتا لیکن الفاظ الگ الگ ادا ہوتے ہیں. اسی طرح صحابہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں قرأت الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں. اب اس قرأت کے مسئلے کو لے کر پھر اختلاف ہونے لگا. ارے یہ صحابی اگر وہاں گئے تو وہاں پر جب نماز پڑھانے لگے تو وہاں کے لوگ بولنے لگے آپ ایسے کیسے پڑھا رہے قرأت، ایسے کیسے قرأت کر رہے، ایسے کیسے قرآن پڑھ رہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، آپ نیا طریقہ بتا رہے ہم کو. اس طرح صحابہ میں اختلاف ہونے لگا. تو اب کیا ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ کیا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں کہ اے عثمان، خلیفہ سے بول رہے، اے عثمان، اس سے پہلے کہ یہود و نصارہ کی طرح جیسے وہ لوگ کتاب، ان کی کتاب کو لے کر آپس میں جھگڑا کر لیے، ویسا جھگڑا ہم آپس میں مسلمانوں کے اندر نہ ہو جائے، اس سے پہلے آپ کچھ تو کیجئے، آپ قرآن کو جمع کیجئے، آپ ایک قرأت پہ لے کے آئیے. تو اس وقت اب دیکھو، یاد رکھ لینا دو صحابہ کے نام. ایک کارنامہ ہوا قرآن کو جمانے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اب ایک قرأت پہ جمانے کا کام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو رہا. کیسے ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے صحابہ سے، اس کے بعد چاروں صحابہ کی ایک کمیٹی بناتے، بنا کے ایک قرأت میں جمع کرنا پوری قرآن کو، یہ حکم دے دیتے. اب جو بھی جائیں گے ایک قرأت میں قرآن پڑھیں گے، اب اختلاف نہیں رہنا. ٹھیک ہے، اب کیا کرے، اب وہاں پر پھر ایک قرأت میں جمانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو اب صحابہ اس قرآن کو جسے کہا جاتا ہے، جو پہلی مرتبہ ایک مصحف کے شکل میں بنی، وہ کس کے پاس ہے ابھی؟ بولیے نا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قرآن ہے. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے منگواتے ہیں. اب اسے منگوا کے اس کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے پاس جتنے بھی صحیفے موجود تھے ان کو بھی منگوائے. اب اس کو اور اس کو دونوں کا مقابلہ کیا. اس وقت تک نئے مصحف میں شامل نہیں کیا جب تک اسے صحابہ کی انفرادی صحیفوں میں دیکھ نہیں لیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک کتاب تو ہے ایک جگہ جمع ہوئی جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوئی، لیکن ابھی بھی صحابہ کے پاس جو انفرادی طور پر لکھے سو چھوٹے چھوٹے ہے نا، مطلب کسی کے پاس ایک سورت ہے، کسی کے پاس ایک آیت ہے، وہ اللہ کے رسول سے سنے سو جتنی بھی قرآن لکھ کے رکھ لیے ہر صحابی کے پاس ہے. پھر اعلان ہوا کہ اے صحابہ تمہارے پاس جتنا بھی ہے قرآن لکھا ہوا اسے لے کر آؤ. اب پھر وہ پورا قرآن اور یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا یہ ایک قرآن کا نسخہ، اس کو دونوں کو دیکھتے ہوئے پھر ایک نیا نسخہ بنائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اب ایک نیا نسخہ، اب اس نئے نسخے کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بنایا گیا تو سب بنانے کے بعد اب باقی صحابہ کے پاس جتنے نسخے تھے ان سب کو جلا دیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب باقی رکھے صرف ایک تو وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، اب پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن بنا. اب یہاں پر سورتوں کی بھی ترتیب دی گئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. پہلے سورتوں کی ترتیب نہیں تھی، جیسا کہ آج ہم قرآن کھولتے ہی سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد بقرہ ہے، اس کے بعد آل عمران ہے. یہ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. کب؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سورتوں کی ترتیب بنی. اچھا، آپ کو معلوم ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اب ایک قرآن ایک جگہ جمع ہوا جو کہ الگ الگ صورتوں میں تھا، وہ سب ایک جگہ ایک کتاب میں جمع تو ہوا، لیکن اس کتاب میں بھی ابھی تک نہ زیر زبر نہ نقطے، زیر زبر پیش نقطے ان کے بغیر ہی وہ قرآن تھا، کیونکہ وہ لوگ عربی زبان
جاننے والے تھے ان کو زیر زبر پیش اور نقطوں کی ضرورت نہیں تھی. مثال کے طور پر جو لوگ اردو میڈیم پڑھے ہیں، اردو لکھتے ہیں، آپ لوگ اردو پڑھتے ہیں، کیا اردو میں زیر زبر پیش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. عربی میں جیسے ہوتے ہیں ویسے اردو میں نہیں ہوتے. لیکن زیر زبر پیش کے بغیر ہی ہم لوگ اردو کے ان الفاظوں کو کہاں پیش آنا کہاں زیر آنا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح وہ صحابہ عربی زبان کے ماہر تھے، ان کو بھی زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں پڑی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اب ایک نہیں، اسی